اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 207۔ بصرے میں اپنے ایک صحابی علا ابن زیاد حارثی کے یہاں عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسعت کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں اس گھر کی وسعت کو کیا کرو گے، در حال کہ آخرت میں تم گھر کی وسعت کے زیادہ محتاج ہو کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسیع گھر چاہتے ہو تو اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی، قریبیوں سے اچھا برتاؤ اور موقع اور محل کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرو۔ اگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پالو گے۔ علا ابن زیاد نے کہا، یا امیر المؤمنین، مجھے اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کی آپ سے شکایت کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا، کیوں، اسے کیا ہوا؟ تو علا نے کہا کہ اس نے بالوں کی چادر اوڑھ لی ہے اور دنیا سے بالکل الگ ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اپنی جان کے دشمن، تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے، تمہیں اپنی آل اولاد پر رحم نہیں آتا، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اگر تم انہیں کھاؤ برتو گے تو اسے ناگوار گزرے گا؟ تم اللہ کی نظروں میں اس سے کہیں زیادہ گرے ہوئے ہو کہ وہ تمہارے لیے یہ چاہے۔ اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کا پہناوا بھی تو موٹا چھوٹا اور کھانا روکھا سوکھا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم پر حیف ہے، میں تمہارے مانند نہیں ہوں۔ خدا نے ائمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے کو مفلس و نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوق الحال اپنے فقر کی وجہ سے پیچ و تاب نہ کھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔